اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، 5واں حصہ۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ کل کے موضوع کا باقی حصہ۔ حضرت مغیث اسود رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے کہ لوگوں، قبرستان ہر دن جایا کرو تاکہ تمہیں انجام کا خیال پیدا ہو، پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو۔ پھر ایک جماعت کو جہنم میں جانے کا حکم ہوتا ہے اور ایک جماعت جنت میں جاتی ہے۔ اپنے دلوں کو اس حال میں جذب کر دو، اپنے بدن کو بھی وہیں حاضر جان لو۔ جہنم کو اپنے سامنے دیکھو، اس کے ہتھوڑوں کو، اس کے آگ کے قید خانوں کو اپنے سامنے لاؤ۔ اتنا فرماتے ہی دہاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے ایک راہب سے ایک قبرستان اور ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ پر ملاقات کی اور اس سے کہا، اے راہب، تیرے پاس اس وقت 2 خزانے ہیں، ایک خزانہ لوگوں کا یعنی قبرستان اور ایک خزانہ مال کا یعنی کوڑا کرکٹ، پاخانہ پیشاب ڈالنے کی جگہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھنڈرات پر جاتے اور کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے رہ کر نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ آواز نکالتے اور فرماتے، اے اجڑے ہوئے گھروں، تمہارے رہنے والے کہاں ہیں؟ پھر خود فرماتے، سب زیر زمین ہو گئے، سب فنا کا جام پی چکے، صرف ذات خدا کو ہمیشگی والی بقا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ 2 رکعتیں جو دل بستگی کے ساتھ ادا کی جائیں ان تمام نمازوں سے افضل ہیں جن میں ساری رات گزار دی لیکن دلچسپی نہ تھی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اپنے پیٹ کے تیسرے حصے میں کھا، تیسرے حصے میں پانی پی اور تیسرا حصہ ان سانسوں کے لیے چھوڑ جس میں تو آخرت کی باتوں پر، اپنے انجام پر، اپنے اعمال پر غور و فکر کر سکے۔ بعض حکیموں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کی چیزوں پر بغیر عبرت حاصل کیے نظر ڈالتا ہے، اس غفلت کے انداز سے اس کی دل کی آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ حضرت بشر ابن حارث حافی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان سے نافرمانیاں نہ ہوتیں۔ حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی غور و فکر کا مراقبہ ہے۔ مسیح ابن مریم سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابن آدم، اے ضعیف انسان، جہاں کہیں تو ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ، دنیا میں عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رہ، اپنا گھر مسجدوں کو بنا لے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا، اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنا، کل کی روزی کی فکر آج نہ کر۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے رو دیے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں نے دنیا میں اور اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور و فکر کیا اور عبرت حاصل کی، جب نتیجے پر پہنچا تو میری امنگیں ختم ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے اور واعظ و پند ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔